الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک جائے، اور وہی ہے جو ہدایت والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ آج ہماری سورہ القلم کی آیہ مبارکہ نمبر 7 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، کل کی گفتگو میں ہمارا موضوع سخن یہ چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان قریب آپ دیکھ لیں گے کہ اور وہ لوگ جو آپ کے مقابلے میں کافر ہیں وہ بھی دیکھ لیں گے کہ کون ہے جو حق راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون ہے جو فتنوں میں مبتلا ہے، کون ہے جو شیطان کے راستے پہ چل رہا ہے۔ یہ سارے معاملات آپ کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آج کی آیہ مبارکہ کا جو موضوع ہے وہ اس کے ساتھ کافی حد تک ملتا جلتا ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کافر لوگ یہ آج نعوذ باللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ راستے سے بھٹک چکے ہیں اور ہم لوگ جو ہیں وہ صراط مستقیم پہ ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف سے، دفاع کے طور پہ اس آیہ مبارکہ کو نازل فرمایا اور ارشاد ہوا ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ۔ بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب سب سے بہتر جانتا ہے کہ اس کی راہ سے کون بھٹکا ہوا ہے۔ انہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ان کا یہ دعویٰ جو ہے وہ سنا جائے گا، اس لیے کہ کون ہدایت پر ہے کون گمراہی پر ہے، اس کا فیصلہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہی کر سکتی ہے۔ آج دنیا کے اندر جس انداز میں کئی فرقے بن گئے اور مسلمانوں کے اندر ظاہر آپ نے دیکھا کہ کئی فرقے بن گئے ہیں، بنے ہوئے ہیں اور کئی مزید بنتے جا رہے ہیں مسلمانوں کے اندر، اور ہر ایک فرقہ جو ہے وہ دوسرے کو گمراہ کہتا ہے۔ یہ اور ریکارڈ بات ہے اور یہ حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی اس بات کو دبا لے تو یہ الگ بات ہے، لیکن حقیقت یہی ہے، اور اس کی گواہی سب سے بڑی گواہی جو ہے وہ لائبریریز کے اندر کتابیں لکھی پڑی۔ ایک شخص جو ہے وہ ایک اسکول آف تھاٹ کا شخص ہے، ایک وہ مسلک کا فرقے کا آدمی ہے۔ جب وہ کتاب لکھتا ہے دوسرے فرقے کے بارے میں تو وہ اسے گمراہ ثابت کرتا ہے، اور اس کی ساری کوشش ہوتی ہے کہ میں یہ ثابت کروں کہ صرف حق پر میں ہوں، دوسرا فرقہ گمراہ۔ دوسرا جب لکھتا ہے اس کے بارے میں تو وہ اس کو گمراہ کہتا ہے اور اپنے آپ کو حق ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس میں چند ایک جو مسالک ہیں اس وقت جو بڑے بڑے نام ہیں، حالانکہ اب تو اور بہت زیادہ مسلمانوں کے فرقے بنتے جا رہے ہیں اور آگے بن چکے ہیں، نہ جانے یہ معاملہ کہاں تک چلتا ہے اور کہاں تک رکے گا یا تھمے گا۔ اس میں بڑے بڑے جو ہمارے فرقوں میں فرقہ دیوبند آتا ہے، فرقہ اہل حدیث آتا ہے، فرقہ اہل تشیع آتا ہے اور فرقہ بریلوی آتا ہے۔ یہ بڑے چار جو فرقے جس وقت ہمارے ملک میں چل رہے ہیں یا بر صغیر کے اندر زیادہ طور پہ ان کا جو ہے وہ تذکرہ ہے اور ذکر ہے۔ آپ چاروں کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، وہ چاروں ایک دوسرے کے بارے میں گمراہی والا کس طرح معاملہ ہے، وہ کتابیں گواہ ہیں، اس کی کتابیں اس کی گواہ ہیں۔ ایک فرقے کی بہت بڑی کتابیں جو ہیں وہ ہمیں گمراہ کہتے ہیں اور بلکہ ہمیں مشرک تک کہتے ہیں، یہاں تک کتابیں ان کی موجود ہیں، میرے پاس لائبریری میں موجود ہیں۔ اسی طرح ہمارے مسلک کے لوگوں نے جو کتابیں لکھی ہیں کئی معاملات پر، انہیں جو ہے وہ گمراہ اور باطل کہتے ہیں، گستاخ اور کافر کا فتویٰ بھی ہے۔ یہاں اس پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا قتل عام ہوا، جنگ کی سرزمین سے اس کا آغاز ہوا، جہاں پر یہ کافر کے حوالے سے اعلانات ہوئے اور باقاعدہ وہاں پر کئی قتل ہو گئے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہر ایک شخص دوسرے کو گمراہ کہہ دیتا ہے، اور یہ
انتہائی خطرناک چیز ہے کہ مسلمان آپس میں تقسیم در تقسیم ہوتا جا رہا ہے، اور جب بھی کوئی لوگ یا جماعت یا کوئی بھی ایک گروہ تقسیم ہو جاتا ہے تو اس کی جو قوت اور طاقت ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ اور اس وقت دنیا میں عالم کفر کے مقابلے میں مسلمان جو ہیں، اسلام کمزور نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا، اسلام کمزور نہیں ہے، اسلام طاقتور ہے، اسلام قوت والا ہے۔ میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں، اس وقت جو نام کا مسلمان دنیا میں رہ رہا ہے، ہم بس نام کے ہی مسلمان ہیں، جو ہمارے کام جو ہے وہ مسلمانوں والے نہیں ہیں، نام کے مسلمان ہیں۔ یہ میں دوبارہ بات عرض کروں، اسلام کمزور نہیں ہے، اسلام آج بھی مضبوط ہے، اسلام کل بھی مضبوط تھا، اسلام گزشتہ زمانوں میں بھی مضبوط تھا، اسلام قیامت تک مضبوط رہے گا۔ کمزور مسلمان ہوا ہے، اسلام کو ماننے والا مسلمان مسلسل کمزور ہوتا جا رہا ہے، اور اب اس کی حیثیت جو ہے وہ عالم کفر کے سامنے، اور اس کی حیثیت جو ہے یہودی اور عیسائی کے سامنے ایک شودر کی سی بنتی جا رہی ہے۔ اس وقت دنیا کے اندر جو سپر پاور ہے وہ عیسائی ہے اور یہودی ہے۔ اس کی بڑی واضح مثال جو ہے، آپ آئے روز آپ ٹی وی چینلز پہ سنتے رہتے ہیں، IMF کیا ہے جس کے آگے ہم لوگ جو ہیں ایسے بھیک مانگ کے، ہاتھ پھیلا کے، جولیاں پھیلا پھیلا کے وہاں کھڑے ہیں، جس کی بنیاد پر آپ کے اور ہماری تنخواہ کے فیصلے ہوتے ہیں، آپ کے اور ہمارے بجلی کے فیصلے ہوتے ہیں، آپ کے اور ہمارے پیٹرول ڈیزل کے فیصلے ہوتے ہیں، آپ کے اور ہماری چیزوں کے ریٹس کے فیصلے ہوتے ہیں۔ وہ مسلمان نہیں ہے، IMF میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں ہے جو جن کے پاس یہ پاور اور اٹارنی پاور ہے، وہ کون سے ہیں؟ یا عیسائی ہیں یا یہودی۔ یہ واضح ہو جانا چاہیے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ مسلمان جو ہے وہ دنیا میں کمزور ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ مسلمان ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انسان کو، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا۔ فرمایا اس ہوس پرستی میں مسلمان جو ہے خاص طور پر اس کا شکار ہوا، اور تقسیم در تقسیم در تقسیم در تقسیم ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں، اگر تم گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے تو تمہارا اقبال جاتا رہے گا، تذہب ریحکم، قرآن کے الفاظ ہے، تمہارا روب اور دبدبہ جاتا رہے گا۔ اس وقت دنیا میں مسلمان کا کوئی روب نہیں ہے۔ اسلام کا روب کل بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا۔ اسلام کبھی کمزور نہیں رہا، اسلام کی اپنی طاقت ہے، اسلام کی اپنی پاور ہے، اور وہ پاور رکھتا ہے۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ اسلام کا پیغام ہے۔ قرآن یہ اسلام کی کتاب ہے، پوری دنیا کے اندر آج تک کوئی کتاب اس کے مقابلے میں نہیں کھڑی ہو سکی، آج تک، اور قیامت تک کھڑی نہیں ہو سکے گی۔ یہ اسلام کی پاور ہے، یہ اسلام کی اپنی ذاتی طاقت ہے کہ اسلام نے چیلنج دیا ہے قرآن پاک کے اندر کہ لے آؤ فاتو بسورۃ من مثلہ، ایک سورت، ایک آیت لے آؤ ہمارے قرآن کے مقابلے میں۔ ساری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو جائیں، قرآن کے ایک حرف کے مقابلے میں، ایک آیت کے مقابلے میں، ایک سورہ کے مقابلے میں کوئی ایک آیت اور سورت پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ اسلام کی طاقت ہے۔ اسی طرح اسلام کے بانی حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک، آپ کی شخصیت اور آپ کی ذات پاک، یہ چیلنج ہے قیامت تک کے لیے، اور اس سے پہلے جب سے دنیا قائم ہے، کہ کوئی ایک لے آؤ جو ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کا ہو۔ کوئی نہیں ہے، نہ تھا، نہ ہے، نہ قیامت تک ہوگا، نہ قیامت کے بعد کچھ ہو سکتا ہے۔ اتنا مقام اور شان ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسلام کی طاقت ہے۔ اسلام نے جو فرائض ہمارے سامنے رکھے، جو اسلام نے اصول زندگی کے دیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبہ حجۃ الوداع آپ نے ارشاد فرمایا، وہ دنیا کا وہ عظیم خطبہ ہے، وہ ایک عظیم ایسا چارٹر ہے کہ دنیا کی جو اس وقت سب سے مضبوط جو UN ہے، یونائٹڈ نیشن، اقوام متحدہ، اس کا جو سارا چارٹر ہے
وہ کیا ہے؟ وہ خطبہ حجۃ الوداع سے لیا گیا۔ اس سے کیا ثابت ہوا کہ اسلام کی طاقت بڑی مضبوط ہے، اسلام کا نظام زندگی بڑا مضبوط ہے، اسلام کے اصول اور رولز بڑے مضبوط ہیں۔ اسی بنیاد پر ہارورڈ یونیورسٹی کے اندر عمر بلاغ قائم کیا جاتا ہے غیر مسلموں کی طرف سے۔ کیوں؟ وہ جانتے ہیں کہ اسلام کا سسٹم اور جسٹس جو ہے وہ دنیا کا سب سے اچھا اور مضبوط ترین سسٹم اور جسٹس۔ مسلمان جسٹس نہیں کر رہا، مسلمان انصاف نہیں کر رہا، لیکن اسلام کا جو نظام عدل ہے وہ دنیا کا مضبوط ترین نظام عدل ہے، یہ دنیا تسلیم کر چکی ہے۔ تو اس لیے یہ فرق میں نے کر دیا، واضح کر دیا۔ اسلام طاقتور ہے، اسلام کو ماننے والا مسلمان جو ہے وہ بہت کمزور ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے وہ آپ سب کے سامنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ربک هو اعلم، ہدایت پر کون ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ کو ہی بہتر معلوم ہے کہ کون ہے جو حق کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور اسی طرح اللہ انہیں بھی جانتا ہے جو ہدایت پر ہیں۔ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کافر لوگ آپ اور آپ کے ماننے والوں کو یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ یہ مجنون ہو گئے ہیں اور ان کی عقل چلی گئی ہے اور یہ بتوں کو چھوڑ کر ایک نہ نظر آنے والے خدا کی عبادت کی ہمیں دعوت دیتے ہیں جو نظر بھی نہیں آ رہا۔ ہم اس کو کیسے مان لیں جس کا وجود بھی ہمارے سامنے نہیں ہے، جس کی شکل و صورت بھی ہمارے سامنے نہیں ہے؟ ظاہر اللہ کی ذات تو بے صورت ہے، اس کے لیے آپ کوئی صورت کا تعین نہیں کر سکتے، اور صورت کا تعین کریں گے تو ظاہر ہے وہ ایک ڈھانچہ بنے گا، ایک باڈی بنے گی، اور جب ایک وہ ڈھانچہ اور باڈی بن جائے گی تو وہ پھر محدود ہو جائے گی، اور اللہ کی ذات محدود نہیں ہے، رب کی ذات لا محدود ہے۔ اور اگر ایک باڈی بنے گی تو ظاہر ہے باڈی جو بنے گی وہ جسم بنے گا، اس کے لیے پھر ایک دن اس کے وجود کا ختم ہونا لازم ہوگا، ایک دن اس کی حیات کو اختتام ہوگا۔ تو اللہ کی ذات تو ازل سے ہے، ابد تک رہے گی۔ تو اس لیے اللہ کی ذات بے صورت ہے، وہ جسم سے پاک ہے، وہ ذات جسم سے پاک ہے۔ تو انہوں نے سب سے بڑا پھر یہ اعتراض کیا کہ جناب ہم اس کو کیسے مان لیں جس کا کوئی وجود ہی ہمارے سامنے نہیں ہے؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں وہ دکھائیں تمہارا خدا کدھر ہے مجسم صورت میں، تو ہمیں وہ بھی یہ دکھاتے نہیں ہیں۔ تو نعوذ باللہ اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ نعوذ باللہ مسلمان اور ان کا جو لیڈر ہے، ان کا جو رسول اور نبی ہے، استغفر اللہ، وہ مجنون ہو گئے۔ قرآن میں اس کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انک لمجنون، نعوذ باللہ، کافروں نے یہ جملہ بولا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ جواب ارشاد فرمایا، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ بہتر جانتا ہے، آپ ان کی باتوں پہ غور مت کیجئے اور آپ اللہ کا پیغام پھیلاتے جائیے۔ کون راہ ہدایت پر آتا ہے، کون نہیں آتا، یہ فیصلہ اللہ کرتا ہے، یہ میرے مالک کے اختیار میں ہے، اس کے دائرہ کار میں ہے۔ من یہد اللہ فہو المہتد ومن یضلل اللہ فلن تجد لہ ولیا مرشدا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے جس کو اللہ ہدایت دے، ہدایت یافتہ وہی ہوتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کا کوئی ولی اور مرشد نہیں ہوتا، اس کو ہدایت نہیں ملتی اور وہ گمراہ رہتا ہے۔ اس لیے وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اللہ کی ذات ہی ہدایت والوں کو خوب جانتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے اِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، آپ صراط مستقیم پہ ہے۔ وَهُمْ يُضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِهِ، اور جو کافر ہیں وہ حق راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آگے اس کی وضاحت کے اندر کہ آپ نے ان کی باتوں پہ توجہ نہیں کرنی، کیونکہ یہ لوگ کس بنیاد پہ توجہ نہیں کرنی، اس میں انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں راہ ہدایت نصیب فرمائے، اور ہدایت پر ہمیں قائم اور دائم رکھے، اور اہدنا الصراط المستقیم جو ہے اس کا وظیفہ ہماری زبانوں پہ جاری فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔